اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 14 آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 14 آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہ بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ حق بات سننے کے لیے، مفسرین کے اقوال میں سے ہے، حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے، حق بینی کے لیے اندھے ہے۔ عمہن کے معنی ہے عقل کا اندھا، دل کا اندھا۔ امیون کے معنی آنکھ کا اندھا ہے۔ اسمن کہتے ہیں بہرے کو کہ سمن کی جمع ہے۔ اس طرح ابکم کہتے ہیں گونگے کو، بکمن کی جمع ہے۔ عامہ کہتے ہیں اندھے کو، امیون اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ ہے، یہ سب کے سب اس وقت زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور یہ لوگ واصل جہنم ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریا، کڑک اور بجلی ہو، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریا، کڑک اور بجلی ہو، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائیں گی۔ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ مفسرین کے اقوال۔ نفاق کو کھلے کفر سے بھی زیادہ شدید جرم ٹھہرایا ہے۔ نفاق کو کھلے کفر سے بھی زیادہ شدید جرم ٹھہرایا ہے۔ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ایک طرف کفر سے مقابلہ ہو رہا ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہے، اندیشے ہے، خطرات ہے، امتحانات ہے، آزمائشیں ہے۔ اچھے حالات میں جوڑنا، برے حالات میں ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً نہ ہی حق پر لاتا ہے اور نہ ہی باطل پر لاتا ہے۔ منافق وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے تو کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں، تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے۔
बिजली का आंखों को उचक लेना उसकी कुव्वत और शक्ति का इजहार है, और मुनाफिकीन की बीनाई की कमज़ोरी उनका ज़ाफ़ ईमान है। जहाँ इस्लाम को उरूज मिला तो मुनाफिक के दिल में कदरे थोड़ा कलील इत्मीनान हो गया, और जहाँ इसके खिलाफ नज़र आया ये उल्टे पैर कुफ्र की तरफ लौट गए। जहाँ इस्लाम को उरूज मिला तो मुनाफिक के दिल में कदरे थोड़ा कलील इत्मीनान हो गया, जहाँ इसके खिलाफ नज़र आया ये उल्टे पैर कुफ्र की तरफ लौटने लगे। इरशाद इलाही है कि बाज़ वो लोग भी है जो किनारे पर ठहर कर इबादत करते हैं, अगर भलाई मिली तो मुतमईन हुए और बुराई पहुँची तो उसी वक्त फिर गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनका रोशनी में चलना हक़ को जानकर कलिमे इस्लाम पढ़ना है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनका रोशनी में चलना हक़ को जानकर कलिमे इस्लाम पढ़ना है, और अंधेरे में ठहर जाना कुफ्र की तरफ लौट जाना है। और भी बहुत से मुफस्सिरीन का यही कौल है, और ज़्यादा सही और ज़ाहिर बात भी यही कौल है। बारिश कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि इससे दुनिया में कितनी सारी खिदमत, कितनी सारी खैर वजूद में आती है, कितनी सारी खिदमत अंजाम को पहुँचती है, कितनी सारी खैर कायम रहती है। इंसानियत के, हैवानात के, नबातात के, जमादात के, शजर के, हजर के, और ना जाने कितनी सारी ज़रूरियात, कितनी सारी खैर के ज़राए बारिश से हासिल किए जाते हैं। तो कितनी सारी ज़रूरतों का ज़रिया बारिश है, तो इसी तरह हर खैर का ज़रिया इस्लाम है। जिस तरह बारिश के लिए अंधेरे का भी सामना करना पड़ता है, बादल की गरज का भी मुकाबला करना पड़ता है, बिजली की कड़क का भी मुकाबला करना पड़ता है, उन सब को पार करके बारिश का फ़ायदा हासिल होता है। इसीलिए इस्लाम के खैर से फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्लाम से पहले जंग ओहद जैसा सामना करना पड़ेगा, मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उन सब को पार करके इस्लाम का सुनहरा दौर हासिल होगा। क़यामत के रोज़ लोगों को उनके ईमान के अंदाज़े के मुताबिक नूर मिलेगा, बाज़ को कई मीलों तक का और बाज़ को उनसे भी कई ज़्यादा। किसी को इससे कम या किसी को इतना नूर मिलेगा कि कभी रोशन होगा कभी अंधेरा। कुछ ऐसे लोग होंगे कि खुद सा दूर चल सकेंगे, फिर ठहर जाएंगे, फिर ज़रा सी दूर का नूर मिलेगा, फिर बुझ जाएगा। बाज़ वो बदनसीब होंगे कि उनका नूर बिल्कुल बुझ जाएगा, ये पूरे मुनाफिक होंगे। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि उस दिन आप ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखोगे कि मोमिन मर्द और औरतों के आगे आगे और दाएं जानिब नूर होगा, और कहा जाएगा कि तुम्हें आज के दिन जन्नतों की खुशखबरियाँ जिनके नीचे नहरें बह रही है दी जाती है। बाज़ मोमिनों को मदीना से अदन तक का नूर मिलेगा, बाज़ को कम और बाज़ को इतना कम कि सिर्फ पाँव रखने की जगह ही रोशन होंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईमान वालों को उनके अमाल के मुताबिक नूर मिलेगा, बाज़ को खजूर के दरख्त जितना, बाज़ को कद आदम जितना, किसी को सिर्फ इतना कि इसका अंगूठा ही रोशन हो, कभी रोशन हो कभी बुझ जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उन्हें नूर मिलेगा उनके आमाल के मुताबिक जिसकी रोशनी में वह पुल सिरात से गुजरेंगे। बाज़ लोगों का नूर पहाड़ के बराबर होगा और बाज़ लोगों का खजूर के बराबर, और सब से कम नूर वाला वो होगा जिसका नूर उसके अंगूठे पर होगा, कभी चमक उठेगा और कभी बुझ जाएगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तमाम अहले तौहीद को क़यामत के दिन नूर मिलेगा, जबकि मुनाफिकों का नूर बुझ जाएगा। तमाम मोहिद डर कर कहेंगे रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर कामिल कर दे, हमारे गुनाह बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है।
منافق جن کی دو قسمیں ہیں، ایک تو خالص منافق اور وہ دوسرے وہ جو تردد میں رہتے ہیں، کبھی ان کا ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، ان کی مثال بارش سے دی گئی ہے۔ یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ سورہ مومن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی اور اس کی دل کی مثال اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔ سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی اور اس کے دل کی مثال اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔ ایمانداروں کا ایک تو خود دل روشن، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد، پس روشنی پر روشنی، نور پر نور ہو جاتا ہے۔ ایمانداروں کا ایک تو خود دل روشن، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد، پس روشنی پر روشنی، نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں پاتا۔ فرمایا کہ کافروں کی اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے نور نہ ہو وہ نور کہاں سے لائے۔ کفار کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو ایک دوسرے کو کفر کی طرف بلانے والے، دوسرے ان کی تقلید کرنے والے۔ سورہ حج کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا بعض لوگ علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے شروع میں اور آخر میں اور سورہ نساء میں بھی مومنوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے، سابقین اور اصحاب یمین۔ سابقین اور اصحاب یمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ہیں جس میں تینوں پائی جائے وہ پختہ منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑے۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں کبھی کچھ نفاق کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ نفاق عملی ہو یا اعتقادی۔ دوسری مثال منافق کی بارش والی، اس میں تین مسائل ہیں، ایک اندھیرا اور گرج اور بجلی۔ تو یہ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے اس گرج سے بچنے کے لیے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ بارش اچھی چیز ہے، خیر کے ذرائع ہے، خیر کا ذریعہ ہے، اور معاشرے میں خیر کا ذریعہ اسلام ہے، لیکن اسلام لانے کے لیے اندھیرے کا بھی، بادل کی گرج کا بھی، بجلی کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر حوصلہ ہے تو ان تینوں کو پار کر کے بارش ملیں گے۔ لیکن منافق جب اسلام کا ٹھنڈا وقت چلے تو سب سے آگے، لیکن جیسی ہی بجلی کی کڑکی تو گھر میں یعنی کہ جنگ احد ہونے والی ہے تو مومنین میدان میں اور منافقین گھر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، دل کی چار قسمیں ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح ہو، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے غلاف آلود دل، تیسرے وہ دل جو الٹے ہے، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہے۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہے۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں خون اور پیپ بڑھتا ہی جاتا ہو، اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آئے۔
اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور سخت مجاہدے ہے جو تحریک اسلام کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب پیش آ رہا ہے۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدے ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب پیش آ رہا ہے۔ پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے۔ دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعف ایمان میں مبتلا تھے، کچھ حق کے قائل تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کر جائے۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا کڑک اور چمک سے مراد مشکلات اور مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب پیش آ رہا تھا۔ مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب ذرا سا معاملہ سہل ہو جاتا ہے تو یہ منافق چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قدرت کسی شے کے ایجاد پر قابو رکھنے کو کہتے ہیں۔ قدرت کسی شے کی ایجاد پر قابو رکھنے کو کہتے ہیں، اور قادر یہ معنی ہے کہ جو فعل وہ کرنا چاہے کر گزرے یا نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ اور لفظ قدیر میں قادر کی بنسبت زیادتی ہے کہ قادر کے معنی ہے قدرت رکھنے والا، پر لفظ قدیر کے معنی قابو رکھنے والا، یعنی کہ ایسا قابو رکھنے والا جو قابو رکھنے والا تھا، ہے اور رہے گا۔ جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور بصارت اللہ نے بالکل سلب کر لیا، اسی طرح اللہ نے ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں۔ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے بھی اتنا نہ دیکھنے اور سننے نہ دے جس قدر حق دیکھنے اور سننے کے لیے تیار تھے۔ اسی قدر سماعت اور بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی۔ جب یہ بجلی کی چمک ان کے لیے روشنی پیدا کرے گی تو آگے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کے اچھے وقت میں آگے، برے وقت میں سب سے پیچھے، اور اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو اللہ چھین لے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت نامرغوبات شدائد اور سختیاں تکلیفوں سے، اور جہنم کے مرغوبات یعنی کہ پسندیدہ سے ڈھاکی گئی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت نامرغوبات یعنی کہ شدائد سختیاں تکلیفوں سے ڈھکی ہے، اور جہنم نامرغوبات یعنی کہ پسندیدہ، جہنم مرغوبات پسندیدہ چیزوں سے ڈھکی گئی ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو جہاں رہنا چاہے وہاں آسان کر دیتا ہے۔ کوئی مومن اگر صادق بن کر رہنا چاہے تو اللہ اس کے لیے اسے آسان کر دے، اور اگر کوئی اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسے کھول دے گا۔ اور اگر کوئی بین میں لٹکنا چاہے تو لٹکتے رہے۔ اللہ کسی کو نہ جبرن حق پر لائے گا، نہ کسی کو باطل پر لے جائے گا۔
اسی لیے کہ اگر عمل جبرن ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت سے بچائے۔ یہ دوسرے رکوع کا اختتام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ پیارے مسلمانوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے پیاری بہنوں، یہ قرآن کو جاننا، قرآن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کے بارے میں پکڑ فرمائیں گے۔ کہیں سے بھی جہاں سے ذرائع ملے، قرآن کے ایک ایک بات کو جانے، اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی نجات آخرت کا ذریعہ بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔